اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سید سمر عباس بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دوستو، یہ 1917 کی بات ہے۔ عراق کے پہاڑوں میں برطانوی جنرل سٹینلی مودے کا ایک چرواہے سے سامنا ہوا۔ جنرل چرواہے کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے مترجم سے کہا، ان سے کہو کہ جنرل تمہیں 1 پاؤنڈ دے گا، بدلے میں تم اپنے کتے کو ذبح کر دو۔ کتا چرواہے کے لیے بہت اہم تھا۔ یہ اس کی بکریاں چراتا تھا، دور گئے ریوڑ کو واپس لاتا تھا، درندوں کے حملوں سے ریوڑ کی حفاظت کرتا تھا، لیکن پاؤنڈ کی مالیت تو آدھے ریوڑ کی قیمت سے بھی زیادہ بنتی تھی۔ چرواہے نے یہ سوچا اور یہ سوچ کر مسکرایا۔ مسکراہٹ کے بعد وہ کتا لایا اور جنرل کے قدموں میں ذبح کر دیا۔ جنرل نے چرواہے کو کہا، اگر تم اس کی کھال اتار دو تو میں تمہیں 1 اور پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں۔ چرواہے نے خوشی خوشی کتے کی کھال بھی اتار دی۔ جنرل نے کہا، میں مزید تمہیں 1 پاؤنڈ دینے کو تیار ہوں اگر تم اس کی بوٹیاں بھی بنا دو۔ چرواہے نے فوراً سے یہ آفر بھی قبول کر لی۔ جنرل چرواہے کو 3 پاؤنڈ دے کر چلتا بنا۔ جنرل چند قدم آگے گیا تھا کہ اسے پیچھے سے چرواہے کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جنرل اگر میں کتے کا گوشت کھا لوں آپ مجھے 1 اور پاؤنڈ دیں گے؟ جنرل نے انکار میں سر ہلایا اور بولا، میں تو صرف تمہاری نفسیات اور اوقات دیکھنا چاہتا تھا۔ تم نے صرف 3 پاؤنڈ کے لیے اپنے محافظ اور دوست کو ذبح کر دیا، اس کی کھال اتار دی، اس کے ٹکڑے کیے، اور 4تھے پاؤنڈ کے لیے تم اسے کھانے کے لیے بھی تیار ہو، اور یہی چیز مجھے نہیں چاہیے۔ پھر جنرل اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، اس قوم کے لوگوں کی سوچ یہ ہے، لہٰذا ان سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہی حال مسلم ملکوں اور معاشروں کا ہے۔ اپنی چھوٹی سی مصلحت اور ضرورت کے لیے اپنی سب سے قیمتی اور اہم چیز کا سودا کر دیتے ہیں، اور یہ وہ ہتھیار ہے جسے ہر استعمار، ہر قابض، ہر شاطر دشمن ہمارے خلاف استعمال کرتا رہا ہے۔ اسی کے ذریعے اس نے حکومت کی ہے اور اسی کے ذریعے ملکوں کو لوٹا ہے۔ آج ہمارے درمیان ہمارے ملک میں کتنے ہی ایسے چرواہے ہیں جو نہ صرف کتے کا گوشت کھانے کو تیار ہیں بلکہ اپنے وطن بھائیوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور چند ٹکوں کے عوض اپنا وطن بیچ رہے ہیں۔ یہ واقعہ موجودہ حالات پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ کتوں کی دوڑ کے مقابلے میں ایک مرتبہ ایک چیتے کو شامل کیا گیا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جب وہ مقابلہ شروع ہوا تو چیتا اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں، اور کتے پوری قوت کے ساتھ مقابلہ جیتنے کی کوشش کرتے رہے۔ چیتا خاموشی سے دیکھتا رہا۔ جب مالک سے پوچھا گیا کہ چیتے نے مقابلے میں شرکت کیوں نہیں کی تو اس نے ایک دلچسپ جواب دیا، کبھی کبھی خود کو بہتر ثابت کرنا دراصل اپنی ہی توہین ہوتی ہے۔ ہر جگہ خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے سامنے خاموش رہنا ہی بہترین جواب ہوتا ہے۔ کتوں کے ساتھ کتے دوڑتے ہیں اور شیر اور چیتے نہیں، اس لیے اگر ہمیں خود پر یقین ہو کہ ہم بہترین ہیں تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ ہم خود کو ثابت کرنے کے لیے کتوں کے ساتھ مقابلہ کر لیں، بلکہ چپ رہ لیں۔ اس لیے ہم ہر بات کا جواب نہیں دیتے۔ کتے سمجھتے ہیں کہ ہمیں مقابلہ کرنا نہیں آتا۔ دوستو، اس پورے واقعے کی دم یہ ہے کہ ہمیشہ چیتے والی سوچ رکھنی چاہیے، ورنہ کتے ہمیشہ پریشان کرتے رہیں گے۔